بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، رواں مہینے سیاسی گہما گہمی عروج پر رہی۔ اگر ہم بات کریں کہ جب ڈسکا کا الیکشن ہوا اس کے نتائج آئے تو پی ڈی ایم مضبوط ہوگی، اس کے بعد علی حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو کا معاملہ آیا تو حکومت مضبوط نظر آئی ہمیں۔ اس کے بعد جنرل نشست پر اسلام آباد کی نشست پر یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے تو پھر ایک دفعہ پی ڈی ایم مضبوط نظر آئی۔ اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تو حکومت پھر ہمیں مضبوط نظر آئی۔ لیکن کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اس میں بڑی تلاطم ہمیں نظر آئی۔ 9 جماعتیں ایک طرف تھیں اور پیپلز پارٹی ہمیں ایک طرف نظر آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہم استعفے دے کے لانگ مارچ کی طرف جائیں تو وہ زیادہ افادیت کا حامل ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم تاریخ کے آنے میں دیکھیں تو جولائی 2007 میں قاضی حسین احمد صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم اسمبلی سے استعفے دے دیتے ہیں۔ تب مولانا فضل الرحمان صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب ایم میں تھے، متحدہ مجلس عمل کے دونوں رکن تھے۔ قاضی حسین احمد صاحب اس کے سربراہ تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے سیکٹری تھے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا تھا جولائی 2007 میں کہ ہم اسمبلی میں رہ کر اپنے حق کی جنگ لڑتے ہیں۔ لیکن کل ان کا موقف تھوڑا سا ہمیں نظر آیا ان کا موقف کہ ہم اسمبلی میں رہ کے نہیں، ہم اسمبلی کے باہر لانگ مارچ کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سارے سینیریو پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ثاقب غفور صاحب، آپ سینئر اینالسٹ ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ زمان صاحب۔ سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بات جو پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے کہ پنجاب کی حکومت کو تبدیل ہونا چاہیے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمان صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح پنجاب میں الیکشن کی بات کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا بیانیہ ہے، اس وقت وہ ان ہاؤس تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ نام و نشان ہے، وہ ایک بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو پیپلز پارٹی اسی لیے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہی ہے تاکہ وہ پنجاب کے اندر اپنے تھوڑے سے پاؤں جما سکے، یہاں پہ کچھ ایسے کام کر سکے، اپنے کچھ کینڈیڈیٹوں کو مضبوط کر سکے تاکہ وہ آنے والے جو سے الیکشنز ہیں 2023 میں وہاں پہ وہ اپنا کوئی رول ادا کر سکیں، ان کے لیے ان کے ہاتھ کچھ سیٹس لگ سکیں۔ تو اس لیے وہ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، جو کہ نون لیگ جون سی ہے ان کا آلریڈی پنجاب کے اندر ایک نام ہے، وہ پنجاب کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ہے، تو اس لیے ان کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس لیے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو صرف پی ٹی آئی کا ووٹ ہے ادھر اور مسلم لیگ نون کا ووٹ ہے، ایک دوسرے کے اینٹی ووٹ پڑتے ہیں۔ تو نہیں دیکھیں، اس میں زمان صاحب دیکھیں، چاہے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو پنجاب میں نون لیگ جون سی ہے وہ پی ٹی آئی سے بڑی جماعت ہے۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کا اور اس کا مقابلہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آپ ضمنی الیکشنز آپ نے دیکھیں، ابھی ڈسکا میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں رزلٹ دیکھیں، ابھی فی الحال جو سینیریو چل رہا ہے 3 سالہ جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اس کے بعد جو ہے لوگ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو اس میں مقابلہ ہوا ہے ان کا آپس میں، لیکن وہ ظاہر بات ہے وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، جو حالات بنائے گئے اور جس طرح الیکشن ہوا تو وہ تو سب کو ہی معلوم ہے۔ لیکن نون لیگ جون سی ہے وہ پی ٹی آئی سے بڑی جماعت ہے پنجاب کے اندر، اگر ان کو دیکھا جائے تو کے پی کے میں جون سے ہے وہ پی ٹی آئی ایک منفرد جماعت ہے اس سے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی جون سی ہے وہ اس کا مقابلہ کرے گی، یہ ابھی ضمنی الیکشن میں آپ نے دیکھے تو وہ جو نون لیگ ہے وہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ استعفے دیں اور استعفے دے کے الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، کیونکہ نون لیگ کا جو سا بیانیہ ہے وہ عوام نے ایک دفعہ پھر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ نون لیگ نے اور جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا وہ انہوں نے کیا بیانیہ رکھا؟ سب سے پہلے تو ان کا بیانیہ تھا ایک ووٹ کو عزت دو والا، اس کے بعد جو پی ڈی ایم جب بنائی تو اس میں بیانیہ جو سا تھا وہ بے روزگاری تھی، بیڈ گورننس تھی، اور لوگوں نے اور یہ سب کے سامنے ہی ہے کہ واقعی مہنگائی بڑی ہے، گورننس اچھی نہیں ہے پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، تو لوگوں نے اس بیانیے کو ایکسیپٹ کیا ہے۔
جس کا فائدہ ہوا ہے پی ڈی ایم کو. تو اس لیے نون لیگ اور باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ استعفے دے کے ہم لوگ دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں. یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے. کل زرداری صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اگر آپ نے استعفے لینے ہیں تو نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ پاکستان واپس آئیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی منجی ہوئی، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جماعت ہے. ان کے جو زرداری صاحب ہیں وہ ایک بادشاہ ہیں اس چیز میں، سیاست کے اندر ان کی جو گہری سوچ ہے. تو انہوں نے پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کو، اور خاص طور پہ نون لیگ کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے استعمال کیا. میں تو استعمال کہنا ہی کہہ سکتا ہوں اس کو، کہ انہوں نے اپنی تمام جو سی ضروریات تھی وہ بھی پوری کی ہیں. اس کے ذریعے سے اپنا ایک نام بھی بنایا ہے. پیپلز پارٹی کو انہوں نے سندھ سے نکال کے بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر ایک انٹروڈکشن بھی اچھا دے دیا ہے. کیونکہ جب بھی یہ جلسے جلوس ہوتے رہے ہیں اور ان کی ریلیز وغیرہ ہوئی ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے بلاول کے لیے ایک بڑی اچھی گیدرنگ اکٹھی کرتے رہے ہیں یہ لوگ. نون لیگ کے سپورٹرز جو ہیں وہ ان کے دھرنے بھرتے رہے ہیں، اور بلاول کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ان کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا، پیپلز پارٹی کو انٹروڈیوس کروانے کا. تو پیپلز پارٹی نے ایک بڑی اچھی گیم کھیلی ہے جس کا بہت فائدہ ہوا ہے ان کو، اور بہت سارے جو ان کے پوائنٹس ہیں انہوں نے کافی کر لیے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ جو پیپلز پارٹی والے وہ یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹیشو سمجھتے ہیں نون لیگ والے. جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تب ہمارے ساتھ یہ مساق جمہوریت انہیں یاد آ جاتا ہے تو تب ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو استعمال کیا. دیکھیے بات یہ ہے زمان صاحب کہ وقت کی بات ہے، ہر ٹائم وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ تو آپ نے ایک مشہور قول سنا ہی ہوگا. تو جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے بھینس اسی کے کہنے پہ آگے چل پڑتی ہے. تو اس وقت پی ڈی ایم میں جو ہے وہ مین 2 پارٹیز ہیں، ایک نون لیگ اور دوسری پیپلز پارٹی، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھیں اور یہ پی ڈی ایم کا ایک پورا گروپ بنا ہوا تھا. لیکن اس میں دیکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ دونوں میں سے کوئی ایک جماعت بھی پیچھے ہٹتی ہے تو پی ڈی ایم کا مستقبل مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جس طرح اپنے پچھلے انٹرویو میں نے آپ کو بتایا تھا، جب آپ بات کر رہے تھے کہ جی صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا، لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ابھی 2 مہینے میں کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے، کہ 2 مہینے جو ہے وہ کم از کم 2 مہینے میں ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. نہ کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ کہ لانگ مارچ ہوگا. حالانکہ 26 مارچ کی ڈیٹ دی ہوئی تھی انہوں نے، پی ڈی ایم نے، اپنے لانگ مارچ کی. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. 2 مہینے کے بعد کچھ گہما گہمی دیکھنے کو ملے. کل فضل الرحمان صاحب نے ملتوی کر دی ہے جی وہ لانگ مارچ. جی بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل وہ بنتا بھی یہی تھا. ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر پیپلز پارٹی نے یہ جو ایک ڈیٹ رکھی ہے کہ ہمیں کچھ موقع دیا جائے، ہم لوگ سوچتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے، استعفوں کو فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اس کو فائدہ کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں، ان کی ایک گورنمنٹ، ایک پروونس کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے، تو اگر وہ وہاں سے استعفے دے بھی دیتے ہیں تو اس کا پیپلز پارٹی کو نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی نفع ہے. لیکن اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ مل بھی سکتی ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جو ہے ان کا ہولڈ ہے، تو وہاں پہ ان کو ملے گا. تو ان کو فائدہ کیا ہوا؟ یا تو ہو کہ ان کو استعفے دے کے کچھ ایکسٹرا نظر آئے تو وہ اگر جنرل الیکشنز بھی آ جاتے ہیں، اگر فار ایگزامپل استعفے دیتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نون لیگ کو اس چیز کا فائدہ ہے. نون لیگ کے پی کے میں بھی اپنی سیٹس نکال سکتی ہے، پنجاب میں بھی دوبارہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے، اور بلوچستان میں بھی کچھ سیٹس لے سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی صرف وہی جہاں پہ ان کی اب گورنمنٹ ہے وہیں تک وہ محدود رہیں گے، اس لیے ان کو اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو دیکھیں ہر بندہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنی جماعت کا فائدہ دیکھتا ہے، اپنے بڑوں کا فائدہ دیکھتا ہے. تو جہاں پہ ان کو فائدہ نظر آئے گا وہ لوگ وہی کام کریں گے. تو پیپلز پارٹی نے اپنے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک کی ہے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اچھا ثاقب صاحب، اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم متحد ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو اب اس کا کیا موقف ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم اب بھی متحد ہو سکتی ہے، اور اس کی افادیت کیا ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کے لیے؟
نہیں دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے وہ پی ڈی ایم ابھی فی الحال قائم رہے گی. اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اگر پیپل فار ایگزامپل اگر پیپل پارٹی جو ہے وہ انکار بھی کر دیتی ہے اس چیز سے اور وہ علیحدہ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کا جو سا وجود ہے وہ یہاں پہ رہے گا. ہم دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم وجود میں رہے گی, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس میں نرمی آ جائے گی. ان کی جو پلاننگز ہوگی وہ اس سال کے بجائے اگلے سال پہ چلے جائیں گی, وہ اگلے سال کا سوچیں گے. پی ڈی ایم ابھی مضبوط رہے گی, یہ ابھی قیام میں رہے گی, تو آپ نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو بڑا اچھا لے کے چلے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا؟ نہیں دیکھیں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے, بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو واقعی میں شاید اتنا نون لیگ کو نقصان نہیں ہوا جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان کو تو ہر دفعہ جس جماعت کا دل چاہا انہوں نے استعمال کیا, تو وہ بھی بادشاہ بنتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. وہ سب کو جس نے ان کو حامد بڑی وہ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں کے بارے میں کہ یہ وہ تالا جس کو ہر چابی لگ جاتی ہے. جی جی بالکل, نہیں ہونا بھی ایسے چاہیے. دیکھیں وہ مطلب ایک بزرگ سیاستدان ہے, وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں, تو یہ ہونا چاہیے. میرا جو سا خیال ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کی مفاہمت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایشو بنا لیا جائے یا اس کو اپنی ضد بنا لیا جائے. اس طرح سیاست نہیں ہوتی, اس طرح ملک و قوم نہیں چلتے ہوتے. اس میں کئی دفعہ پہ ہمیں اپنے جو کیے ہوئے فیصلے ہیں ان سے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے, ایک قدم پیچھے ہٹ کے بھی کھیلنا پڑتا ہے. بیک فٹ پہ بھی آ کے چوکے چھکے لگ سکتے ہیں. اچھا ثاقب صاحب, ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ بیک فٹ پہ بھی کھیلنا چاہیے, ایک قدم پیچھے ہٹ کے بھی کھیلنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم ایک قدم پیچھے ہٹے تو پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نکلنا ان کا ممکن ہے, اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے بغیر نکلتے ہیں باہر تو؟ نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اگر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو یہ کوئی فرنٹ فٹ پہ آئیں گے یا اس طرح کچھ کھیلیں گے یا ان کا کوئی فائدہ ہوگا. اتنا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا پی ڈی ایم کو, کیونکہ دیکھیں اگر صرف نون لیگ استعفے دیتی ہے یا باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے تو 4-4-5 کچھ ہوں گے ایم پی ایم این ایز, تو وہ لوگ اگر سارے مل کے استعفے دیتے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا مجھے. کیونکہ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی, نون لیگ استعفے دے دیتی ہے, تو کل کو وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ تو پیپلز پارٹی بھی اپنا بندہ کھڑا کر سکتی ہے, پی ٹی آئی بھی اپنا بندہ کھڑا کر سکتی ہے. تو لوگ جو ہے وہ اس پریشانی کا شکار ہو جائیں گے کہ وہی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اپنا بندہ کھڑا کر رہی ہے اور نون لیگ یا کوئی اور جماعت ہے وہ اپنا بندہ کھڑا کر رہی ہے, تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, جس کا فائدہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ گورنمنٹ کو ہوگا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹیں اپنی زیادہ ون کر دے گی وہاں سے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ تھوڑا سا اب اس کو ٹائم دینا چاہیے, چیزوں کو گزرنے دینا چاہیے. ٹائم تھوڑا سا گزرے گا, لوگوں میں کچھ سوچ سمجھ زیادہ بڑھے گی, اور یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کچھ ہو سکتا ہے کوئی نیا حل نکل آئے اس چیز کا. ضروری نہیں ہے کہ لانگ مارچ اس چیز کا حل ہے. ثاقب صاحب, پھر پیپلز پارٹی کا موقف ٹھیک نہیں آپ کو لگتا کہ پہلے ہم لانگ مارچ کریں, ہم آخری جو اپنا حد ہے وہ استعفے کو رکھیں, کہ پہلے ہم لانگ مارچ کر لیں اس کے بعد ہم استعفے کی طرف جائیں, کیونکہ وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ استعفے جو دینا ہے وہ یہ ہمارا آخری حل ہے, یہ کہ بم ہے جو ہم نے اینڈ پہ جا کے چلانا ہے. نہیں دیکھیں زمان صاحب, بات یہ ہے کہ لانگ مارچ اب اگر یہ سیٹ گیلانی صاحب ون کر جاتے سینٹ والی, تو اس کے بعد تو گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر واقعی میں بہت بڑا بلٹ ہونا تھا. لیکن جب پی ڈی ایم اکٹھی تھی تو اس وقت بھی اگر لانگ مارچ جو 26 ڈیٹ دی ہوئی تھی انہوں نے, اس میں گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر تو تھا واقعی میں, لیکن وہ اس پریشر کو اتنا زیادہ فیل نہیں کر رہے تھے اب, کیونکہ جب سے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ان کے اپنے آ گئے ہیں, گورنمنٹ نے ون کی ہیں وہ دونوں سیٹس, تو اس کے بعد وہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لے رہے تھے. تو لانگ مارچ میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا, کیونکہ اس میں 2-3 ریزن میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتائی تھی. ایک تو یہ تھا کہ ضمنی الیکشن, 10 کا ضمنی الیکشن آ رہا ہے وہ, اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, تو یہ 2-3 چیزیں ہیں اس طرح کی کہ لوگ اس میں نہیں نکل سکیں گے. اس کے بعد مئی جون میں ویسی گرمی بہت زیادہ ہونی ہے, تو لوگ اتنے دن تک ویٹ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی اتنی گیدرنگ اکٹھی ہو سکتی ہے اور اتنے دن کے لیے ہو سکتی ہے کہ آپ گورنمنٹ گرا سکیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو لانگ مارچ ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیا تھا, 126 دن کا دھرنا ہوا تھا, اور 126 دن کے بعد بھی وہ گورنمنٹ نہیں گرا سکے. حالانکہ ان کے پاس اتنی زیادہ گیدرنگ تھی اور ایک نئے چہرے تھے, نیا سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی 126 دن کا دھرنا دے کے بھی وہ گورنمنٹ نہیں کرا سکے. تو اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا تھا. تو آئی تھنک کہ یہ کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے اس چیز کا.
بہت شکریہ ثاقب صاحب. ناظرین, ثاقب صاحب کی اسی بات کے ساتھ کہ ابھی 1-2 ماہ ہیں, اس میں امن و امان کی صورتحال رہے گی. ابھی لانگ مارچ کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ لانگ مارچ اتنا فائدہ مند نظر نہیں آ رہا بظاہر طور پر, اور ڈسکا کا الیکشن جو کہ 10 اپریل کو ہونا ہے اس پہ بھی عوام کی نظریں ہیں. اس حساب سے صورتحال کو ہم بھی دیکھتے ہوئے اور آپ بھی دیکھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.